اللہ جل شانہ کا ایک دستور رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات عطا فرمائے. جس زمانے کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا، جس چیز کا دور دورہ ہوتا اور قوم کو اس چیز کے اوپر بڑا فخر اور ناز اور گھمنڈ ہوتا، اللہ جل شانہ اپنے نبی کو اس کے مقابلے میں معجزات عطا فرماتے، جس سے ان کی ان چیزوں کا جن پر ان کو گھمنڈ ہوتا توڑ ہو جاتا اور ثابت اور واضح ہو جاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کے معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. معجزے کا معنی مفہوم یہی ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے سے انسانیت عاجز ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے کے اندر جادوگری کا عروج تھا، جادوگری کا زمانہ تھا، دور دورہ تھا، اور جادوگروں کو اپنے اس فن کے اوپر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا لاٹھی کا معجزہ عطا کیا کہ وہ لاٹھی سانپ بن جاتی اور سانپ لاٹھی بن جاتا. بے جان چیز جاندار بن جاتی اور جاندار بے جان بن جاتی. یہ لاٹھی ایک معجزہ نہیں، دو معجزے تھے. اور یہ تو بیضا کا معجزہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان بغل میں لے جاتے اور نکالتے تو ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی جو فضا کو اور ماحول کو روشن کر دیتی تھی. تو جادوگر اس زمانے کے جن کو اپنے جادو کے عمل کے اوپر ناز اور گھمنڈ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ عاجز آ گئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزات کو دیکھ کے وہ جادوگر سمجھ گئے ہمارا عمل جادوگری کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل جادوگری کا نہیں ہے. اللہ کا نبی جادوگر نہیں ہوتا. اللہ کا نبی جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. جادوگر جو کچھ دکھاتا ہے اس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے. اللہ کا نبی حقیقت دکھاتا ہے. تو وہ جادوگر جو اپنے جادو کے فن کو سمجھتے تھے، اس ہنر کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارا جو عمل ہے یہ تو جادوگری کا ہے، لیکن موسیٰ کا عمل جادوگری کا نہیں ہے. اس لیے وہ اس وقت ایمان لے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے کے اندر طب اور حکمت کا دور دورہ تھا، زمانہ تھا. بڑے بڑے حکماء ان کے دور کے اندر تھے اور اس وقت کے حکیموں اور طبیبوں کو اپنے اس فن پر ناز تھا کہ ہم فلاں چیز کا بھی علاج کر سکتے ہیں، فلاں کا بھی علاج کر سکتے ہیں، فلاں مرض اور بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو حکماء گزرے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے. افلاطون، سقراط، بقراط، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں کہ جن کو اپنے فن حکمت اور طب کے اوپر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی کہ وہ مادر ذات نابینے کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، وہ بینا ہو جاتا تھا. برس اور کوڑی کے مرض رکھنے والا شخص کہ جو ان کے ہاں لا علاج مریض ہو چکے تھے کہ ہمارے پاس ان کا علاج نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اپنے فن کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن ان بیماریوں کا اور ایسے مریضوں کا علاج کرنے سے وہ قاصر تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ان کی شفا رکھ دی. اللہ کا پیغمبر ہاتھ پھیرتا تھا، کوڑی کا مرض بھی ختم ہو جاتا، برس کا مرض بھی ختم ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پرندے بناتے اور پھر ان کے اندر پھونک مارتے، جیسے پھونک مارتے وہ زندہ ہو کے اڑ جایا کرتے تھے.
اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ایک شخص کی روح پرواز کر گئی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مردے کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کے کان کے اندر آواز دیتے ہیں، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، وہ زندگی گزارتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے اس وقت کے لوگ کہ جو اپنے فن کے اندر بڑے باکمال سمجھے جاتے تھے اور اپنے اس فن کے اندر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنا مقابل کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو معجزات دے کے ان کو لاجواب کر دیا اور ان کو عاجز کر دیا، فرمایا کہ آؤ میرے نبی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔